السلام علیکم۔ راز حقیقت میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک سیب۔ ایک بزرگ نہر کے کنارے جا رہے تھے۔ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ نہ تھا۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ پیٹ نہ پیا روٹیاں تو دے گنا کھوٹیاں۔ کھانے کے بعد یہ خیال گزرا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا۔ میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر ادھر جانے لگے۔ نہر سے پانی آ رہا تھا۔ آگے کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں۔ سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہٰذا یا تو مجھے معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے اور وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہاری قیمت ادا ہو جائے گی۔ وہ بزرگ فکر میں پڑ گئے مگر دل نے کہا کہ دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان ہے لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ملزم بن کر کھڑے ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ آخرکار تیار ہو گئے، نکاح بھی ہو گیا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو حیران رہ گئے۔ چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا تمہاری کوئی اور بھی بہن ہے؟ لڑکی نے کہا میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ اگلے دن سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر نے پوچھا کہ بتاؤ مہمان کو کیسا پایا؟ تو وہ بزرگ جواب دینے لگے کہ آپ نے اس کی ظاہری حالت تو کچھ اور بتائی تھی مگر وہ تو دانا ہے، بینا ہے، دیکھ بھی سکتی ہے۔ آپ کے بتلائے ہوئے ظاہر حسن و جمال بھی رکھتی تھی اور باطنی اعتبار سے بھی حدیث کی عالمہ، قرآن کی حافظہ ہے۔ میں چاہتا تھا اس کے لیے کوئی ایسا خاوند ڈھونڈوں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بیوی کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سورۃ النساء پڑھ کر دیکھیں، ہر دوسری چوتھی آیت میں اتقوا اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں کریں گے وہ تمہیں دوسروں کے حقوق صحیح ادا نہیں کر سکیں گے۔ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ملتا۔ جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خوف خدا کی انتہا ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کے خاوند کے طور پر تجویز کیا اور تمہارا نکاح اس سے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا، اور یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا رہا۔